3 مئی 1995 کا دن امریکی ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ جی ہاں ناظرین، یہ 3 مئی 1995 کا ہی دن تھا جب امریکی بحریہ اور فضائیہ کے غرور کو پاکستانی ایئر فورس کے 2 شاہینوں نے خاک میں ملا دیا۔ پاکستان ایئر فورس کا ایک انوکھا کارنامہ جس نے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ 1995 میں اسپائڈر الرٹ کے نام سے پاکستان اور امریکہ کی مشترکہ جنگی مشقیں شروع ہوئیں، جس میں دونوں ممالک کی بحری، بری اور فضائی افواج نے حصہ لیا۔ جنگی مشقوں کے آخری مراحل میں فضا سے سمندر میں حملے کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان ایئر فورس کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ انہیں سمندر میں موجود امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن CN-72 کے انتہائی قریب جا کر اس پر حملہ کر کے مصنوعی طور پر تباہ کرنا ہے، اور دوسری طرف امریکی بحری بیڑے پر موجود امریکی بحریہ کو یہ ہدف دیا گیا کہ انہیں ہوا میں موجود پاکستانی طیاروں کا بحری بیڑے کے قریب پہنچنے سے قبل سراغ لگانا ہے، تاکہ بیڑے پر موجود امریکی جدید جنگی طیارے فوری اڑان بھر کر پاکستانی طیاروں کو ہوا میں ہی دبوچ لیں اور بحری بیڑے کے قریب آنے سے پہلے ہی ہوا میں مصنوعی طور پر گرا کر یہ مشن اپنے نام کر لیں۔ اس مشق میں امریکی بحری اور فضائی افسران انتہا کی حد تک مطمئن اور پر اعتماد تھے۔ ان کے اعتماد کی وجہ امریکی بحری بیڑے پر موجود دنیا کا سب سے بہترین ریڈار سسٹم تھا، جو میلوں دور سے کسی بھی قسم کی فضائی نقل و حرکت کی بالکل درست نشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ امریکیوں کے اعتماد کی دوسری اور اہم وجہ یہ تھی کہ بحری بیڑے پر موجود امریکی طیارے جدید ترین طیارے تھے، جو برق رفتاری میں پاکستانی معراج طیاروں سے کہیں آگے تھے۔ دوسری طرف پاکستان کے ایک فضائی اڈے کا منظر، جہاں پر پاکستان کے فضائی شاہینوں کو اس مشکل ترین مشن پر جانے کے لیے پوچھا گیا، اور حسب معمول تمام پائلٹس ایک عزم اور ولولے کے ساتھ اس مشن پر جانے کے لیے آگے آئے، لیکن اس مشن پر صرف 2 پائلٹس منتخب ہونے تھے، جنہوں نے اپنے معراج طیاروں کے ساتھ اس مشکل ترین مشن پر جانا تھا۔ سینئر کمانڈر کے فیصلے کے مطابق اس مشن کے لیے ونگ کمانڈر عاصم سلمان اور فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن کا انتخاب کیا گیا۔ ونگ کمانڈر عاصم سلمان ان دنوں پاکستان فضائیہ میں اسکواڈرن نمبر 8 کے بطور کمانڈر فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ دن 3 بجے کے وقت دونوں پاکستانی شاہین مشن پر روانہ ہونے سے قبل اپنے طیاروں کی جانچ پڑتال میں مشغول تھے، جب ونگ کمانڈر عاصم سلمان نے فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن کو اپنے پاس بلایا اور کہا، احمد، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہو۔ لیفٹیننٹ احمد حسن کے چہرے پر ایک پر اعتماد اور جوش سے بھرپور مسکراہٹ آئی، اور وہ انتہائی ادب لیکن اعتماد سے بولے، سر، آج 3 مئی 1995 کا دن امریکی ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ونگ کمانڈر کو اپنے نوجوان شاہین کی بات پر مکمل اعتماد تھا، کیونکہ آج انہوں نے اپنی زندگی کا ایک انتہائی انوکھا فیصلہ کیا جو آج تک کی فضائی تاریخ میں نہیں ہوا تھا۔ لیکن ونگ کمانڈر عاصم سلمان نے اپنے اس فیصلے سے احمد حسن کو آگاہ نہیں کیا اور فیصلہ کیا کہ ہدایات مشن پر روانہ ہونے کے بعد طیارے کے وائرلیس سے دیں گے۔ چند لمحوں کے بعد دونوں شاہین اپنے اپنے معراج طیاروں کے کاکپٹ میں موجود تھے۔ پھر ان کے طیاروں نے نعرہ تکبیر کی صداؤں کی گونج میں ہوا میں اڑان بھری اور ایک مشکل ترین فضائی مشن پر روانہ ہو گئے۔ اس مشن میں ونگ کمانڈر عاصم سلمان لیڈر، جبکہ فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن ونگ مین کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ امریکی بحری بیڑے پر موجود تمام بحری اور فضائی افسران انتہائی اطمینان سے پاکستانی طیاروں کی ریڈار پر نشاندہی کا انتظار کر رہے تھے، تاکہ جیسے ہی پاکستانی طیاروں کی نشاندہی ہو، ان کے جدید ترین طیارے فوری اڑان بھر کر پاکستانی معراج طیاروں کو بحری بیڑے سے میلوں دور دبوچ لیں اور امریکی اپنی فتح کا جشن منائیں۔ تمام امریکی افسران ریڈار روم میں موجود تھے اور امریکی پائلٹ اپنے طیاروں میں موجود اگلے حکم کے منتظر تھے۔ دونوں پاکستانی شاہین اپنے اپنے طیاروں کو ہدف کی طرف لے جا رہے تھے جب اچانک فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن کو طیارے کے وائرلیس پر اپنے لیڈر کا ایک انوکھا اور پرخطر حکم سنائی دیا، اور پھر بیک وقت دونوں طیارے بجلی کی رفتار سے نیچے کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ امریکی بحری بیڑے پر اس وقت سناٹا چھا گیا جب پاکستان کے دونوں شاہینوں نے امریکیوں کو حرکت کا موقع دیے بغیر امریکی بحری بیڑے کی بلائی سطح کے بھی نیچے سے سمندر سے محض چند فٹ اوپر سے اپنے معراج طیارے برق رفتاری سے فضا میں بلند کیے اور امریکی بحری بیڑے کو کامیابی سے مصنوعی طور پر اپنے ہدف کا نشانہ بنا کر پاکستان کی امریکیوں پر فتح کا پیغام کنٹرول روم کو دیا۔ پاکستانی ہوائی اڈہ ایک بار پھر نعرہ تکبیر کی صداؤں سے گونج اٹھا، جبکہ دوسری طرف امریکی بحری بیڑے پر ایک سناٹا چھا چکا تھا اور امریکی ایک صدمے کی کیفیت میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔
امریکی سوچ رہے تھے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا کہ پاکستانی میرا اختیار جدید ترین ریڈار پر نظر آئے بغیر کامیابی سے بحری بیڑے کے اوپر سے گزر گئے اور انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ ونگ کمانڈر عاصم سلمان نے ہوائی اڈے سے اڑان بھرنے سے قبل ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ امریکی ریڈار سے بچنے کے لیے انہیں دونوں طیاروں کو انتہائی نچلی اور خطرناک سطح پر تیز رفتاری سے پرواز کرنا پڑے گی۔ چنانچہ انہوں نے اڑان بھرنے کے چند لمحوں بعد ہی فلائٹ لیفٹیننٹ احمد حسن کو اچانک یہ حکم دیا کہ ان کو اپنا طیارہ سطح سمندر سے کچھ فٹ اوپر اڑانا ہے تاکہ وہ امریکی ریڈار میں نہ آ سکیں۔ ناظرین اکرام، اتنی نچلی سطح پر یہ پرواز معراج طیاروں کے ساتھ ناممکن تھی، اور دنیا میں آج تک کسی پائلٹ نے جدید ترین طیاروں پر بھی ایسی خطرناک پرواز نہیں کی تھی۔ سطح سمندر پر یہ پرواز اور بھی مشکل تھی کیونکہ زمین اور پانی پر ہوا کا دباؤ مختلف ہوتا ہے، لیکن آفرین کے پاکستان کے بہادر اور نڈر سپوتوں نے ایسا ناممکن کام ایک جذبے سے ممکن کر دکھایا اور امریکیوں کے غرور کو خاک میں ملا کر فضائی مارکوں میں ایک تاریخ رقم کر دی، اور اپنے سبز ہلالی پرچم کی لاج رکھ کر علامہ اقبال کے اس قول کو سچ کر دکھایا: مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، ہمارا سلام ہو وطن کے تمام بہادر سپوتوں پر۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔